کچھ خالی، لوٹ کے سب کچھ باندھ کے سارے بندوں کو قطار میں کھڑے کر کے ڈاکو کہتے ہیں ہن اللہ دے نام تے سن اے مال بخشو. انہوں نے ضرور ایک گل کسی مولوی پڑھائی ہونی بھئی اپنے اتنے حلال کر لو. ڈاکہ زنی کی سزا ہو، چوری کی سزا ہو، زنا کی سزا ہو، قتل کی سزا ہو، تو جرائم نہیں ہو سکتے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میت سے اگر کفن چرا لیا جائے اور حکومت طالبان کی ہو اور جرم ثابت ہو جائے، ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ نہیں کٹے گا جی. کیوں؟ ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو. میت چونکہ کفن کا مالک نہیں تھا، اس لیے اس کے خدا دا نا جے کل انج نہ کہنا بندیالوی صاحب آکھیا کفن چرایا کرو کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے تو ڈر بھی لگتا. قاضی سزا دے گا، جو بھی سزا دے، کوڑوں کی سزا دے دے، وطن سے نکال دے، جیل کی سزا دے دے، لیکن یہ چور والی سزا نہیں دے. جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے اس کے مالک کون ہے؟ جس تو مانگنا کس سے چاہیے؟ شاباش. جو مالک ہو، جو کیا ہو، اور جو مالک نہیں ہے ان سے مانگنا. سورت فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، مالک میں ہوں. اور جب قرآن کو ختم کرنے لگے اور آخری سورت میں پہنچے تو فرمایا یاد آئی میں تن فاتحہ چاکھیا سی کہ مالک میں ہوں. اب ہم قرآن کو ختم کرنے لگے ہیں، آخری سورت پہ پہنچے ہیں، اب میں پھر کہتا ہوں مالک الناس. سارے لوگوں کا مالک ہے تو صرف کون ہے؟ جتھوں قرآن نو شروع کیتا اتھے آ کے قرآن نو پھر قرآن کو کہاں سے شروع کیا؟ ابتدا میں کیا کہا؟ تیسری بات کیا کہی؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی میں نے کہ نہیں بھائی؟ یہی میں نے. یہی کا کیا مطلب ہے؟ ہی کا کیا مطلب ہے؟ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی اور سے غائبانہ مدد طلب نہیں کرتے. مدد مانگتے ہیں تو تجھ ہی سے. بات تو بڑی عجیب سی ہے، یوں نہ ہو کہ الجھ جائے معاملہ، لیکن نہیں، انشاءاللہ میرے قابو میں، الجھنے نہیں دیتا ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. ذریعے کہاں ہوئی؟ شاباش شاباش شاباش، کہاں ہوئی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رب مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، علی کے ذریعے، یا کبوتری کے ذریعے. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ مکڑی کے جالے کے ذریعے، کبوتری کے انڈوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رب مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا کس کو چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پکارنا حضرت علی کو نہیں ہے، پکارنا فرشتوں کو نہیں ہے. مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود. معبود ہو جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہے؟ الہ. الہ کا معنی کیا ہے؟ بولو. تو فاتحہ میں کہا ہمارا معبود تو ہے، ہمارا الہ تو ہے، عبادت صرف تیری، معبود صرف تو، الہ صرف تو. جب قرآن کو ختم کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یاد ہے ہم نے فاتحہ میں کہا تھا کہ معبود صرف میں ہوں، الہ صرف میں ہوں. اب ہم قرآن کی آخری سورت پہ پہنچے ہیں. آج پھر کہتا ہوں الہ الناس، سارے لوگوں کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ پنڈی والوں، جو کچھ قرآن کی ابتدا میں وہی کچھ قرآن کی انتہا میں. اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جڑی شے ابتدا چ ہوے تے جڑی شے انتہا چ ہوے وچکار بھی اوہی ہوندی ہے، وچکار بھی اوہی ہوندی ہے. تو سارے قرآن میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہی بیان ہو رہا ہے، رب میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، معبود میں ہوں، الہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. اس مدرسے کے لیے، اس مسجد کے لیے دعا کرو اللہ اسے آباد و شاد رکھے، اللہ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اس کے جو معاونین ہیں، چلانے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو اخلاص نیت عطا فرمائے. جو مدرسین ہیں، محتمم صاحب ہیں، اللہ ان کو مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. ملک عزیز پاکستان کی سالمیت، استحکام اور سلامتی کے لیے دعا کیجیے. اللہ ہمارے ملک کو سالمیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور استحکام عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے. جو ہمارے ملک کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. اللہ ہمارے ملک کی چار دیواری کا تحفظ فرمائے، سرحدوں کا تحفظ فرمائے. اور اللہ ہماری ان آنکھوں کو دکھائے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں نظام عدل ہو، نظام عدل ہو، نظام اسلام ہو. یہ گناہگار آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. کل ایمان کی حالت میں اٹھائے اور نبی پاک کے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے، آپ کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں اور تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں، تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.